السلام علیکم۔ تو وہ بات جو ہے جو حکیم کے اوصاف میں تھی وہ بیچ میں رک گئی کیونکہ پیشنٹ تھوڑے زیادہ آ گئے، اس لیے وہ پیشنٹ کو دیکھنے کی وجہ سے وہ بات بیچ میں رہ گئی۔ تو حکیم نام اللہ کا ہے کیونکہ اصل حکیم تو وہی ہے، اور اللہ نے اپنے اس نام کی صفات اپنے بندوں میں رکھی۔ انگلش میں کہیں تو ڈاکٹر، سنسکرت میں کہیں تو وید، اور عربی میں کہیں تو حکیم۔ تو ذات پاک تو اللہ کی ہے، اور یہ صفاتی نام ہے اللہ کا، اور اس صفاتی نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے، کسی کسی کو دیتے۔ تو انسان کو چاہیے اس نام کی عزت رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کسی بھی طرح کی کوتاہیوں سے پاک رکھے، اور کوتاہی ہو جائے تو اس کا ازالہ کرے، اور جب ازالہ ہو جائے تو اللہ سے اپنی مغفرت کی دعائیں مانگے، اور کوشش یہ کرے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکیم ہے، جس کا قرآن پاک میں حکیم کے نام سے بار بار ذکر آیا، تو اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، حاکم الحاکمین ہے، رحمان الرحیم ہے، تو اسی طرح انسان کو دل میں بھی رحم ہونا چاہیے، مگر اس رحم کے ساتھ ساتھ میں انسان کو اتنا نہیں بہہ جانا چاہیے کہ اپنے آپ کو بھول جائے اور اپنی ساری چیزوں کو بھول جائے۔ اور جب انسان ان چیزوں میں سب چیزوں کو بھول جاتا تو پھر وہ اللہ کو بھی بھول جاتا، اور اپنے نام کو بھی جو اللہ نے اس کو نام دیا حکیم کا، اس کو بھی بھول جاتا۔ اس لیے اپنے آپ کو ان کوتاہیوں سے پاک رکھے۔ دکھ درد کسی کا سنے تو اس کو تسلی دے، مگر اس دکھ درد میں اپنے کو نہ بہا دے۔ میرے ساتھ بہت سارے ایسے حادثات ہوئے ہیں۔ ایک حادثہ میں سناتا، میرا ایک دوست تھا، اصل کیا ہے تھا تو وہ بہت اچھا، مگر فطرتاً سمجھیے یا ماحول سمجھیے وہ بگڑ گیا۔ میں نام تو نہیں لوں گا کیونکہ نام لینا تو اپنے دوست کی دوستی سے دھوکہ کرنے کی برابر ہے۔ کہاں تک وہ بگڑا اس کا صرف ایک چھوٹا سا اگزامپل بتلاتا۔ صبح میں وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا، اور شام میں کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا، اور رات میں کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا۔ تو ایک دن میں تین چیزیں اس کو چاہیے۔ رات کسی کے ساتھ گزاری، دن کسی کے ساتھ گزارا، شام کسی کے ساتھ گزاری۔ تو وہ دوست اصل میں میرے سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا، تو میں اس کی اس کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ رہا، اس کی وہ گناہوں سے بچانے کے لیے، اس کو ان تکلیفوں سے وہ جو گزرا ان سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ رہا۔ تو میں نے یہ محسوس کرا کہ ساتھ رہنا بھی جو ہے اس سے بھی اپنے پہ فرق پڑتا۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی بچانا، آپ ان کو دوسرے طریقے سے بچائیے، کچھ نصیحتیں کیجیے، کچھ ان کو
دوسری چیزوں سے بچائیے۔ اور کم بخت یہ شوق بھی ایسا ہے کہ ایک بار اگر لگ گیا تو بہت مشکل سے چھوٹتا۔ مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی، خیر الحمدللہ آج تو بالکل میری ملاقات تو نہیں ہے، مگر میں سنا کہ پاکی کی زندگی گزار رہا، تو اچھا ہے، اللہ کرے پاکی کی زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ اس کو عقل سلیم دے اور ان چیزوں سے بچے۔ مگر میں یہ دیکھا کہ ہمیں دوسروں کی زندگی جس طریقے سے علاج سے سدھارنی اسی طریقے سے وعظ سے بھی سدھارنی ہے، مگر وعظ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسی کے ساتھ ہو جائیے، کیونکہ میرے ساتھ یہ گزرا، پھر اس کے جو گھر والے تھے یا رشتہ دار تھے تو وہ سب بولے کہ ہمارا بیٹا تو اسی کی صحبت میں رہ کے بگڑ گیا، یا اس نے ہمارے بیٹے کے ساتھ میں یہ چیزیں کی یا ظلم کیا۔ حالانکہ شاید نہیں، یقینی بات ہے، میرے دوست سے زیادہ جو دوست تھا میرا، تھا نہیں ہے، جب دوستی ہو گئی تو تھا سے مراد تو نہیں ہوتی، نہ اس کی دیکھ بھال، اس کی ہمدردی، اس کی محبت نہ اس کی ماں کر سکتی، نہ باپ کر سکتا، نہ کوئی رشتہ دار کر سکتا، جتنی میں نے کی۔ مگر بعد میں کیا ہوتا کہ اس کے وہی رشتہ دار جو ہیں وہ آپ کو ہی برا سمجھتے ہیں۔ آپ نے کن چیزوں سے، کس دلدل سے بچایا اس کو نہیں دیکھتے، آپ نے کس گناہوں سے بچایا اس کو نہیں دیکھتے، اس کی زندگی کس طریقے سے سدھارنے کی کوشش کری اس کو نہیں دیکھتے۔ وہ دیکھتے تو صرف دوسرے کی برائی دیکھتے، وہ دیکھتے تو صرف دوسرے کے اندر یہ دیکھتے کہ ہمارا بچہ تو بالکل معصوم ہے، فرشتہ ہے، اور ہمارا بچہ جو ہے وہ کسی چیز میں بھی ملوث نہیں ہو سکتا، ضرور اس کے ساتھ میں رہ کے ملوث ہوا ہوگا۔ تو اس لیے بتلا رہا کہ حکیم کے اوصافوں میں یہ بھی اوصاف ہونا چاہیے کہ آپ علاج کیجیے، وعظ و نصیحت کیجیے، مگر دور سے، کسی کی بھی زندگی میں دخل مت دیجیے، سمجھائیے یہ چیز بری ہے تو طب سے بھی سمجھائیے، حدیث سے بھی سمجھائیے، قرآن سے بھی سمجھائیے، ناموس سے بھی سمجھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں کیا کیا بتلاتے وہ ساری چیزیں سمجھائیے، سمجھ میں آئی اس کے لیے بہتر، نہیں سمجھ میں آئی اس کے لیے بہتر، مگر آپ ان چیزوں سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے بھی بہکنے کا ڈر رہتا، بہکنے کا خطرہ رہتا، اور آپ بھی بہک سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں دیکھے گا آپ نے اس کے ساتھ میں کیا کرا، ہاں اگر خدا نخواستہ کوئی آپ برائی کر بیٹھے تو وہ دیکھے گا۔ تو اس لیے حکیم کے اوصاف میں یہ بھی ہونا کہ جس طرح کا بھی مریض ہو اس کو اسی طرح سے ہینڈل کر کے بتلا دیجئے، مگر اس کے ساتھ یا اس کے پاس مت رہیے۔ بہتر ہے آپ کی زندگی جو ہے تلخ تجربات سے جو ہے بچ جائے گی، اور پھر آپ کی زندگی اچھائی کی جگہ پھر رو رو کے نہیں کٹے گی، کیونکہ انسان کے دل کو اللہ نے ایسا بنایا نرم اور نازک، تو انسان جو ہے پھر وہ اپنی زندگی کو رو رو کے کاٹتا رہتا کہ یار میرا دوست تھا اس کی وجہ سے ایسا بھی ہو گیا، اور وہ دوست بھی الگ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے میرے پہ یہ الزام بھی آ گئے، اور وہ پارسا رہے، اور ہم جو ہیں اس کی زندگی کے سب کچھ برے بن گئے۔ اس نے کیا کیا وہ کوئی نہیں دیکھتا، آپ نے کیا کیا سب دیکھتے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچ کے رہیے، اور اپنے آپ کو اس نام کی عزت کے ساتھ نام کی طرح رکھیے۔ یہ میں نے ایک واقعہ سنایا، واقعے بہت سارے رہتے، جیسے میں نے وہ شعر سنایا تھا نا ابھی، کیا تھا میرے ذہن میں نہیں، کیونکہ میرا ذہن آج کل کچھ کام نہیں کر پا رہا، اور وہ کام نہ کرنے کی وجہ جو ہے میں نے ایک ویڈیو میں بتلائی بھی تھی کہ کچھ چاہنے والوں نے جو ہے وہ محبت کے ساتھ میں جادو کروا دیا تھا، تو میرے مارنے کے لیے یا جو بھی، بہرحال اللہ نے بچا لیا۔
تو جادو کا جو سب سے پہلا اثر ہوتا وہ آدمی کی یادداشت پہ ہوتا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نہ ان سے نماز چھوٹتی تھی، نہ ان سے قرآن چھوٹتی تھی، نہ احادیث سے، نہ کسی چیز میں، سب چیزیں ہوتی تھی، مگر ذہن میں جو ہے نا وہ رہ نہیں پاتی تھی. تو ذہن کو قابو میں کر لیتے، تو اس کی وجہ سے بھول محسوس ہوتی. احادیث میں بھی بھول کا الفاظ آیا ہو، تو بھول محسوس ہوتی تھی. اور کسی کام کو یعنی تھکن محسوس، بدن میں جو ہے تھکن محسوس ہوتی تھی، اور کسی کام کو کرنا چاہے تو وہ کام نہیں ہو پاتا تھا. یہاں تک کہ آیا احادیث میں کہ اگر گھر میں بھی گئے تو وہ بھی جو ضروری حاجات ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو پاتی تھی. تو اس لیے جو ہے یہ میری بھی آج کل کچھ طبیعت ایسی ہو رہی، کچھ بار بار بھول جا رہا، کچھ بار بار جو ہے ابھی یادداشت جو ہے پوری طرح نہیں ہوئی، مگر الحمدللہ کسی حد تک بہتر ہوں. کسی حد تک نہیں بلکہ بہت حد تک الحمدللہ میرے استاد محترم کا کرم ہے، اور ہمارے بھائی نعمان صاحب کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں بات ڈالی اور انہوں نے اس چیز کو ختم کیا. تو یہ تھوڑا دن رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دے اور سب کو صحت دے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس وقت سے نہ گزارے. تو اسی لیے جو ہے وہ میں نے جو شعر کہا تھا مجھے پھر بھی دیکھ کے پڑھنا پڑ رہا، حالانکہ میں آج ہی اس کو لکھا مگر میرے ذہن میں نہیں رہ پا رہا. تو شعر کچھ اس طرح تھا: صورت تیری میں دیکھوں جب بھی لگتا ہے مجھ کو یہ بھی، صورت تیری میں دیکھوں جب بھی لگتا ہے مجھ کو یہ بھی، ہوں گناہگار تیرا پر ہوں گناہگار تیرا میں ہی، ہوں گناہگار تیرا میں ہی، پر پارسا تو بھی نہیں. تو بھائی الزام دینے سے پہلے اللہ سے توبہ کرنا. جو چیزیں ہو گئی اپنی اپنی جگہ الحمدللہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف کرے. بہت ساری چیزیں ہوتی، مگر اس میں ایک سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں انشاءاللہ اس نام کی عزت رکھنا، اور اس نام کو جو اللہ کا نام ہے اس نام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. الحمدللہ. السلام.